السلام علیکم۔ آئینہ ابصار کی طرف سے طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور کچھ گزارشات کرنی ہیں جو ضرورت تو وقتاً فوقتاً پہلے بھی محسوس ہوتی رہتی ہے، لیکن طرح دے جانا یا صورتحال کو کسی اور وقت کے لیے ٹال رکھنا اس کی بھی بہرحال ایک حد ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں امن اور مصیبت کے دنوں کے آداب اور اطوار مختلف ہوتے ہیں اور انسانی معاشرہ ان کا لحاظ بھی رکھتا ہے، اور انسان کی انسانیت یا نفس کی کمینگی کا اظہار اصل انہی دنوں میں کھل کے ہو بھی پاتا ہے۔ حالیہ وبا کے ظہور میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انسانی معاشرہ اپنے اندرون اور اپنی تربیت کا اظہار کر رہا ہے، اور میڈیا پر وہ سب کچھ دکھائی بھی دے رہا ہے۔ ایسے میں احمدیوں نے اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے ماحول میں حکام کی ہدایات پر عمل درآمد کیا، یا اپنے گرد و پیش ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال کیا، یا کرنے کے لیے تیار ہیں، یا جہاں جہاں پرائم منسٹر نے یا کسی اور حکومتی ادارے نے کوئی ریاستی سطح پر اقدام کیا تو اس اقدام کی حمایت میں اپنا حصہ ڈالنے کا عندیہ دیا یا حصہ ڈال دیا، تو ان میں سے کوئی بات بھی انہونی بات نہیں ہے۔ احمدی ایک معاشرے کا حصہ ہیں اور معاشرے میں تہذیبی طور پر، تمدنی طور پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انسانی قدروں کا پورا پورا پاس کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ جیسی تربیت تھی ویسا ہی رد عمل دکھانا تھا انہوں نے، لیکن احمدیت کے مرکز روا کے ہمسائے میں مولوی الیاس چنوٹی نے 10 منٹ کے ویڈیو پیغام میں احمدیہ مخالف گروہوں اور دھڑوں کی 110 سال کی اوقات ظاہر کر دی ہے۔ چلیں، یہ اس کا نصیب تھا، لیکن میڈیا، ریاست کے ادارے اور عام شرفاء سے ایک سوال بنتا ہے کہ ایسی بد تہذیبیوں پر خاموشی سے آپ نے مقصد کیا حاصل کرنا ہے، اور اس گھٹیا پن پر خاموشی سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان خرافات کے سائلنٹ یا سلیپنگ پارٹنرز ہیں، یا آپ میں اتنی جرت نہیں ہے اور اپنی جان بچانا چاہتے ہیں؟ لیکن بہرحال اس چشم پوشی سے آپ عملاً اس کے حصے دار ٹھہرتے ہیں۔ دنیا 2 بڑے حصوں میں تو بٹی چکی ہے، ایک جو اس مصیبت کو خدا کی طرف سے مصیبت اور بلا سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے جو اس کو ایک اتفاقی حادثہ اور آفاقی بیماری کے طور پر لے رہے ہیں۔ مگر ہر 2 طبقات انسانی سطح پر اس کے تدارک کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ان شدید مصیبت کے دنوں میں اپنے فرقہ وارانہ بغض و عناد کی چھابڑی لگا کے بیچنے اور اس چھابڑی والے کی حوصلہ افزائی کرنے والے کو مستقبل کے تجزیہ نگار کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور خدا کو بھی اس زنخے پن کا جواب دینا پڑے گا۔ روا، سرگودا اور فیصل آباد کے درمیان دریائے چناب کے کنارے 5 صدی سے آباد ہے، اور ہر دہائی میں ہر حوالے سے ترقی کر رہا ہے، اور روا کے لیے منافرت انفرادی دھڑوں سے ترقی کر کے ملکی، ریاستی اور بین الاقوامی سطح کو بھی چھو چکی ہے۔ مگر اہالیان روا نہ ان کی انفرادی اور اجتماعی ترقی میں کوئی فرق آیا ہے، اور نہ احمدیوں میں جاگزیں انسانی تہذیبی اور تمدنی قدروں کا راستہ 1 انچ بھی رک سکا ہے۔ مصیبت کے اندر مصیبت نہ سہیڑیں اور اس مصیبت کو مصیبت ہی رہنے دیں۔ جو بچتا ہے یا بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر دشنام ترازی سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بہرحال پوچھنا بنتا ہے، اور آج میری اسپین کے ایک اچھے نامور اور مہذب صحافی سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ ترجمان جماعت احمدیہ کا پریس ریلیز اخباروں کو چھاپتے ہوئے جو ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کا فرض ہے، اس وقت ان کو جان گلے میں آ جاتی ہے کہ یہ کیسے چھاپیں، اور چند ٹٹ پوجیے ایک طرف بیٹھ کے تو وہ کہتے ہیں جی ختم نبوت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے
اور یہ مطالبات کر دیا، وہ اگلے دن 3 کالوی سرخیوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. یہ تراشے جو مجھ تک پہنچے ہیں، میں نے کہیں آسمان سے تو نہیں اترے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا الیاس چنوٹی کو کون سی ایسی یقین دہانی موجود ہے کہ وہ ساری خرافات جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں، نہ ایئر فورس کے جو سمجھدار لوگ ہیں نہ وہ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، نہ آرمی کے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں یا دفاع پہ نظر رکھنے والے ہیں، نہ ان کے لیے وہ حلق سے اترتی ہے بات، نہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں وہ سچ ہے. وہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر مبارک علی، پوچھ لیجئے ان پہ کہ ریسنٹ ہسٹری میں یہ احمدیوں کا کردار تھا کیا؟ یہ جو مولوی کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، یہ اصل میں اپنے اندر کا اس کا وہ کمپلیکس ہے جو سامنے آ رہا ہے. قبول تو احرار نے نہیں کیا، قبول تو یہ ختم نبوت ہے جو احرار کی نئی شکل اور نئی جون میں سامنے آئی ہے. اور آخر پہ جب اپنا نام بتا رہا ہے موصوف، تو جی محمد الیاس چنوٹی ناظم اعلی ختم نبوت، اس کو پتہ ہے کہ اب یہ سوائے اس کے یہی چیز ہے جو میں اس وقت بیچ سکتا ہوں. ہم حکومت سے کبھی یہ نہیں کہتے، ہم میڈیا سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارا ساتھ دو. احمدی دیکھ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں اور ٹھیک ہے نا، خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور خدا ہی سے امید رکھتے ہیں. لیکن جس وقت دنیا کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ہر چوتھے دن مجھے دیکھنے کو ملتی ہے کوئی نہ کوئی ویڈیو، کوئی تقریب، خبر کہ جی وہ اس طرح ڈی سی صاحب نے یہ کر دیا، ڈی پی او نے یوں دورہ کر لیا، کرنل فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے اس طرح فلیگ مارچ کروایا. تو جب یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں تو ایک پنجابی میں کہتے ہیں ٹردے جان دے ٹگے نو کیوں سوٹی مار دے ہو تسی؟ نہ آپ لوگوں سے ہم نے کوئی ہیلپ مانگی، نہ آپ لوگوں سے کوئی راشن کا مسئلہ ہوا، نہ آپ کو علاج معالجے کے سہولتوں کے لیے کوئی تکلیف دی ہے. ہر چیز میں سیلف سفیشینٹ اپنا بھی خیال کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کا بھی کر رہے ہیں، اور غیر احمدیوں کا بھی جہاں تک ممکن ہے جو ہم سے متعلق ہے ان ساروں کا خیال کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں، ان دنوں میں اتنی بے شرمی تو نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو وہ وثوق سے اپنے ساتھ ایڈریس شائع کر رہا ہے اور نام بتا رہا ہے کہ میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور صرف جھوٹ بولیں تو بولتے رہیں، ہمیں آپ کے جھوٹ بولنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ جھوٹے ہیں تو آپ جھوٹ بولیں گے. لیکن آپ کو ہیٹ سپیچ کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کو ایک پرامن، مہذب اور متمدن کمیونٹی کے خلاف، جو کسی سے لے کے نہیں کھاتے بلکہ الٹا جب موقع آئے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کے اوپر غداری کے الفاظ استعمال کرنے کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی گارنٹی نہیں تھی تو آپ بیٹھے ہوئے کیسے ہیں اس طرح کا جھوٹ بول کے اور اس طرح کی ہیٹ سپیچ کر کے ابھی تک؟ یہ سوال الیاس چنوٹی سے میرا نہیں ہے، یہ سوال میرا ڈپٹی کمشنر چنوٹ سے ہے، یہ سوال میرا عمران خان سے ہے کہ عاطف میاں کی دفعہ تو چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو میں ملک کے وسیع تر مفاد میں، آپ کا ملک کا وسیع تر مفاد آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدوں سے شروع ہوتا ہے. احمدی صدر پاکستان اور پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، وہاں تک آتا ہے. اسمبلیوں میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے، یہاں تک آتا ہے. اور اب تمہاری ٹائیگر فورس کے اوپر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بند کرو. سوال یہ ہے کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کی ٹائیگر فورس میں. ہم صرف اس بنیاد پر اس پہ آپ کے ساتھ آتے ہیں کہ جس وقت حکومت وقت کسی بھی اس کام کے لیے جس کی انسانوں کو ضرورت ہے، جس کی ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں ضرورت ہے، بنی نوع انسان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ بلائیں تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن آپ ان چمچوں کا اور ان لپاڑیوں کا منہ کون بند کرے گا؟ آپ بند کریں گے یا آپ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے، اور یا یہ کہیں کہ ہم نے ان کو اجازت دے رکھی ہے؟ جو بھی حرکت کی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور میڈیا سب سے بڑھ کر ذمہ دار ہے کہ وہ انہی سلیم الدین صاحب کے ایک صفحے کا پریس ریلیز کا ایکسٹریکٹ تو ان کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ جو واحد وہ کہیں وہ اگلے دن چھپ جاتی ہے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرکتیں کر کے اور یہ سارے غیر انسانی اور غیر پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ معاشرے کو ترقی کی راہ پہ ڈال رہے ہیں؟ اور آپ ہم سے یہ، میرے بعض جو صحافی دوست ہیں یا دوسرے ادبی یا علمی حلقوں کے، او جی چھڈو پٹی صاحب انہوں نے منہ کی لگنا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کے منہ نہیں لگتے، لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں گالیاں دیں اور بکواس کریں اور جھوٹ بولیں اور ہم تہذیب کے نام پر کہیں کہ نہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں.
تو جناب بات یہ ہے کہ اگر ہمارے کپڑوں پر چائے گرے گی ہم اسی وقت گرم پانی ڈال کے اس کو دھوئیں گے، کیونکہ اگر یہ داغ ذرا سا بھی پرانا ہو جائے، جس طرح اب وہ آئین بنا دی ہے نا آپ نے، 1984 والی جو واحیاتی تھی اور 1973 والا جو خسرا پن تھا، جس کے اوپر اب بھٹو کو پیپل پارٹی بھی معاف نہیں کر رہی، اب وہ آپ کے لیے سند بن گیا ہے نا. تو ہم آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کو ہم چائے کے اور گند کے داغ سمجھتے ہیں. جب بھی گریں گے ہم اسی وقت آپ اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی، اور اگر ممکن ہوا تو تیزاب بھی ڈالیں گے. انسانیت سیکھیں، یہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں. ہم آپ کی نفرت سے اگر ختم ہوتے تو یار 125 سال میں ہو چکے ہوتے. اس لیے اللہ سے دعا کر کے ہمارے خلاف بد دعا کرنی ہے تو کر لیں، لیکن خلاف واقعہ اور خلاف تاریخ اس طرح کی نفرت انگیز دشنام ترازی اور اس طرح کے ہیٹ سپیچ کو بند کریں اور کروائیں. اور میڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے وہ ہمارے ذہن پر چھائے نہیں ہیں ہرس کے سائے، جو ہم محسوس کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں. تو جب یہ سلیم الدین صاحب کی طرف سے کوئی بات آتی ہے اس وقت اپنے احساسات کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر وہ جو آتا ہے پریس ریلیز اس کو دیا کریں، اور جو غلط بات ہوئی ہے اس پہ بولا کریں کہ یہ آرام سے بیٹھی ہوئی کمیونٹی کے اوپر یہ بکواس کی گئی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی اور یہ وقت بھی نہیں تھا اس کا. امن کے دنوں میں آپ وہاں 5-5 ہزار کے ہمارے شہر میں جلوس نکالتے ہیں، اور ہمیں اپنا ذاتی گھر میں جمع ہونے کی یا اجلاس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ 2 نمبری آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن موقع تو دیکھ لیں کم از کم کوئی. اور آئین دکھا رہے ہیں ہمیں وہاں پہ، زمین ہماری پہ قبضہ کر کے، عمارتیں ہماریوں کے اوپر قبضہ کر کے، دونوں تعلیمی ادارے جن میں ہم پڑھے ہوئے ہیں ان کے پیسے آپ نے لے لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے واپس کرنے ہیں. وہ نہیں دے رہے آپ، وہاں آئین آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا خدا کے لیے اس بشرمی کو عام دنوں میں تو آپ نے جاری رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بند کریں. اور نہیں بھی کرتے تو پھر ٹھیک ہے، کرونا کے پرلی طرف کون نکلتے ہیں اور وہاں کس طرح کا سٹف انسانیت نے دیکھنا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں. لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ یہ تکلیف کے دن ہیں، ان تکلیف کے دنوں میں تکلیف پہلے آسمان سے ہی کافی اتر رہی ہے، زمین سے اس کو زیادہ ہوا نہ دیں. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو بر وقت درست فیصلے کرنے کی توفیق دے. اور باقی رہا یہ سوال کہ یہ لہجہ اور یہ تلخی یہ آتی ہے، جن کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے نا، پورے شہر کے خلاف FIR کاٹی ہوئی ہو آپ نے، اور پھر جب ان کو کہا جائے گا یار یہ کیا حرکت کی ہے تو کہتے ہیں ہم نے کون سی گرفتاریاں کی ہوئی. تو یہ بدچلنیاں ہم دیکھتے ہوئے ادھر یہاں تک آئے ہیں، اور ابھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، یہ دیکھتے جا رہے ہیں. آپ بھی، آپ میں اگر اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر ہمیں بتا دیں پھر کہ ہم غیر مؤثر ہیں، ہماری کوئی ریٹ نہیں ہے، آپ کی ریٹ صرف ہمارے اوپر چلتی ہے. ہم اس کو جانتے بوجھتے ہوئے یہ مورا پھانک نہیں سکتے. اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس کو لگام دیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لگام دیں. فی امان اللہ پاکستان.